آج کی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد پسند آنے کے بعد دوسروں تک شیئر کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے اور آپ کے لیے اور میرے لیے جزا کا باعث بنے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری اس وقت بادل مشرق کی طرف بھاگے اور ہوائیں ٹھہر گئیں اور دریا نے شور کیا اور چار پایوں کا مطلب ہے یعنی جانور جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، یعنی چار پایوں نے سننے کے لیے کان لگائے اور شیاطین آسمان سے نکالے گئے، اور اللہ عز و جل نے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم کھائی کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھ لیا جاوے تو اس کو شفا ہو جائے گی، اور جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہو جائے گی، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کو ایک اور روایت کرتا چلوں کہ حضرت ابی وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھے دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں نجات ملے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور ہر ایک حرف ان فرشتوں کے بچنے کے واسطے ڈھال کا کام دے گا۔ طاؤس ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام اور اسم العظم میں اس قدر نزدیکی ہے جتنی کہ آنکھ کی سیاہی اور اس کی سفیدی میں ہے۔ آنکھ کی سیاہی سے مطلب ہے کہ ہماری آنکھ میں جو کالا حصہ ہوتا ہے جس میں روشنائی ہوتی ہے، اور سفیدی جو اس کے ارد گرد ہوتی ہے، آئی بال۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو اور وہ زمین پر گرا پڑا ہو اور کوئی آدمی اس کو بلحاظ تعظیم اس خیال سے اٹھا لے گا کہ وہ پاؤں کے تلے آ کر نہ لتڑے تو اس آدمی کا نام خداوند تعالیٰ کے نزدیک صدیقیوں میں لکھا جائے گا۔ صدیقیوں مطلب یعنی صادق لوگ، سچے لوگوں میں لکھا جائے گا، اور اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو اس میں تخفیف کی جاتی ہے چاہے وہ مشرک ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسا ابلیس لائن 3 دن رویا ہے ویسا کبھی نہیں رویا۔ پہلے اس وقت رویا جب کہ وہ ملعون ہوا اور آسمان کے فرشتوں سے جدا کیا گیا، اور دوسری مرتبہ اس وقت رویا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہوا، اور تیسری مرتبہ اس وقت رویا جب کہ سورہ فاتحہ اتری، کیونکہ اس کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اور سالم بن ابی الحبد سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میری اولاد بسم اللہ کو پڑھتی رہے گی اور اس کا ورد رکھے گی وہ عذاب سے بچی رہے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام پر اترنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نازل کی گئی، اور آپ پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کو نمرود کے لوگوں نے گوپھنی میں بٹھا کر یہ چاہا تھا کہ ان کو آگ میں ڈالیں،
خداوند کریم نے اس آگ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس کو نازل کیا گیا، اور جب آپ پر نازل ہوئی تو اس وقت فرشتوں نے آپ کو مبارکباد دی اور یہ عرض کی کہ خدا کی قسم اب سارے ملک پر آپ کی بادشاہت کامل ہوگی، اور اس کے بعد بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا، اور پھر مجھ پر بسم اللہ کو اتارا، اور جب آپ پر اتری تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اب میری امت کے لوگ قیامت تک اس بسم اللہ کو پڑھتے رہیں گے، اور جب میری امت کے لوگوں کے اعمال نامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے تو اس وقت بسم اللہ کی برکت کے سبب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خطوں میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو اور اس کو پڑھا بھی کرو۔ ویورز، یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ فضیلت جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اتنی ہی بیان کی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل ہر کوئی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس پر ٹائم دیکھتا ہے کہ کتنے منٹ کی ہے، کتنے سیکنڈ کی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہو تو دیکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید یہ ویڈیو ہمارے لیے کسی فائدے کا سبب بنے۔ نیک دعاؤں اور خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں اور آپ لوگوں کے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور تمام مسلمان امت پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔